آج کا سبق ذرا مشکل ہے، ذرا توجہ کرنا۔ نصر اللہ ہے، نصر اللہ صاحب، نصر اللہ صاحب ہے کہیں؟ قاری صاحب یہ آپ کا ساتھی ہے، قاری صاحب ہو جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیل دواعن درسل دواعب واو واقع شد بجائے لام کلمہ ما قبلش مقصود آن را بیا بدل کردن تا از دواعب دواعیون شد، پس ضم پر یا ثقیل بود آن را انداختن، پس ارتقاء ساکنین شد میان یا و نون تنوین مقدرہ، اول شان مد بود آن را حذف کردن تا دواعیو دوائن شد۔ ذرا اس کو توجہ سے سنو، مشکل ہے ذرا۔ حضرت صاحب کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھئی جمع منتہی الجموع ناقص، یعنی جمع اقصا ہفت اقسام میں ناقص ہو۔ صیغہ جمع اقصا کا ہفت اقسام میں ناقص ہو۔ جمع اقصا ناقص بر وزن مفاعل ہو۔ جمع اقصا کا صیغہ ہو، ہفت اقسام میں ناقص ہو اور مفاعلوں کے وزن پر ہو۔ صوری وزن اس کا مفاعل ہو، جیسے دواعب، اب اس کا صوری وزن مفاعل، مداعب صوری وزن بولو تو صحیح مفاعل، اداعب مفاعل، چونکہ صوری وزن سب کا مفاعل۔ صیغہ جمع اقصا کا ناقص اور مفاعلوں کے وزن پر ہو تو تعلیل کے اعتبار سے اہل فن کے اس میں دو قول ہیں۔ صیغہ جمع منتہی الجموع ہفت اقسام میں ناقص ہو، صوری وزن اس کا مفاعل ہو، جیسے کہ دواعب، مداعب، اداعب۔ اب اس میں تعلیل کے اعتبار سے اہل فن کے دو قول ہیں۔ تعلیل کے اعتبار سے اس میں اہل فن کے دو قول ہیں۔ پہلا قول، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ پہلے تعلیل کریں گے پھر غیر منصرف یا منصرف کا حکم لگائیں گے۔ تعلیل پہلے کریں گے، اب تعلیل کرنے کے بعد اگر وہ مفاعلوں کے وزن پہ باقی رہا تو غیر منصرف کا حکم لگائیں گے، اگر تعلیل کے بعد وہ مفاعلوں کے وزن پہ نہ رہا تو اس کے اوپر بولتے کیوں نہیں ہو، منصرف کا حکم لگائیں گے۔ پہلا قول یہ ہے کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ پہلے تعلیل کریں گے پھر منصرف اور غیر منصرف کا حکم لگائیں گے۔ پہلے تعلیل اس لیے کریں گے کہ تعلیل کا تعلق جو ہے وہ ذات سے ہے۔ تعلیل کا تعلق ذات سے ہے، خود صیغے کی ذات سے، اور منصرف غیر منصرف ہونا یہ کلمے کے اوصاف میں سے ہے، وصف ہے۔ منصرف یا غیر منصرف ہونا یہ کلمے کے، تو ذات ہمیشہ وصف پر مقدم ہوتا ہے، اس لیے پہلے اس میں کریں گے تعلیل۔
تعلیل کرنے کے بعد اب یہ غیر منصرف کے وزنوں میں سے کسی وزن کے موافق رہا تو غیر منصرف ہے. اگر غیر منصرف کے جمع منترف جموع کے اوزانوں میں سے کسی وزن کے موافق نہ رہا تو منصرف ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ دواعن میں پہلے تعلیل کرو تو اصل میں گویا کہ تھا دواعن. پہلے دعیہ کا قانون جاری کیا اب ید یرمی جاری کیا پھر التقاء ساکنین دواعن. اب دواعن کے اندر کون سا حرف حذف ہوا؟ لام کلمے کے مقابلے میں واو ہے وہ حذف ہوا تو اب دواعن بر وزن فواعن. اس صیغے کے اندر موزون کے اندر لام کلمے کے مقابلے میں واو ہے وہ واو دوئیہ سے یا ہو کر پھر التقاء ساکنین ید یرمی سے جا کے حذف ہوا تو اب دواعن کا وزن فواعن. اب یہ فواعن جو ہے جمع منتہی الجموع کے کسی وزن کے موافق نہیں ہے لہذا دواعن بر وزن فواعن یہ منصرف ہے. اس کے اوپر جو تنوین ہے یہ تنوین تمکن کا ہے تنوین منصرف کا ہے. اتنی بات آگے ذہن میں یہ ایک قول. دوسرا قول بزرگوں کا یہ ہے کہ پہلے اس کے اندر منصرف اور غیر منصرف کا حکم لگائیں گے. منصرف یا غیر منصرف کا حکم پہلے لگائیں گے پھر اس کے اندر کیا ہے تعلیل کریں گے. یہ ہے دعویٰ کہ منصرف غیر منصرف کا حکم پہلے لگائیں گے اور پھر اس میں تعلیل کریں گے. وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ صیغہ جمع منتہی الجموع میں غیر منصرف ہونا جو ہے یہ وصف اصلی ہے. غیر منصرف ہونا یعنی جہاں بھی صیغہ جمع منتہی الجموع کا ہوگا غیر منصرف ہوگا. غیر جمع منتہی الجموع میں غیر منصرف ہونا یہ کیا ہے یعنی اس کا معنی جمع منتہی الجموع کو غیر منصرف ہونا لازم ہے اور تعلیل جو ہے یہ اس کے عوارضات میں سے ہے کیونکہ تعلیل اس میں اس صورت میں کی جاتی ہے جب لام کے مقابلے میں حرف علت ہو اور جب لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو تو اس میں تعلیل نہیں. مضارب ہو اس میں تعلیل کریں گے زوارب ہو بولو تو صحیح نہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ پہلے منصرف غیر منصرف کا حکم لگائیں گے اس کے بعد جو ہے اس میں یہ ہے دعویٰ. دلیل یہ ہے کہ یہ صیغہ جمع اقصا کا جو ہے اس میں غیر منصرف ہونا اس کا وصف لازم ہے یعنی جہاں پر بھی جمع اقصا کا صیغہ ہوگا غیر منصرف ہوگا. اور تعلیل اس کے اندر جو ہے وہ عارضی ہے کیونکہ تعلیل ہر جمع اقصا میں نہیں کی جاتی ہے. ہر جمع اقصا کے صیغے میں تعلیل صرف اس جمع اقصا کے صیغے میں کی جاتی ہے جس کے لام کے مقابلے میں. تو معلوم ہو کہ تعلیل یہ عارضی چیز ہے اور جمع منتہی الجموع کا غیر منصرف ہونا یہ لازمی چیز ہے کہ جو بھی غیر جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہوگا وہ غیر منصرف ضرور ہوگا. بولو تو صحیح. تو معلوم ہو گیا کہ تعلیل عارضی چیز ہے اور منصرف غیر منصرف ہونا اس کا وصف لازمی ہے. اس کا وصف کیا ہے لازمی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں پہلے اس کے اندر منصرف اور غیر منصرف کا اعتبار کرو. مثلا دواعن ان کے نزدیک یہ اصل میں تھا دواعی ون کیونکہ غیر منصرف ہونے کا لحاظ پہلے کرو. دواعب فواعل مفاعل اس کا صوری وزن.
اب دواعی وہ میں یدو میں جاری کرو، دواعی یو، پہلے دو یہ جاری کرو، دواعی یو، پھر یدو یرمی دواعی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس یا کو حذف کرو خلاف قانون، دواعی کے یا کو حذف کیا خلاف قانون، اور اس کے عوض میں کلمے کے آخر میں تنوین لگا دیا۔ وہ دواعی جب یا کو حذف کریں گے خلاف قانون تو آخری حرف بچ جائے گا عین، تو پھر اس یا کے بدلے میں اس آخری حرف پہ تنوین لگا دو تو کیا پڑھا جائے گا؟ دواعن۔ اب یہ دواعن کے اندر جو تنوین ہے یہ تنوین عوض کا ہے، اور تنوین عوض وہ غیر منصرف کے ممنوعات میں سے نہیں ہے۔ غیر منصرف کے اوپر تنوین تمکن کا داخل نہیں ہوتا ہے، یہ تنوین تمکن کا ہے ہی نہیں بلکہ یہ تنوین عوض کا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ پڑھا جائے گا دونوں صورتوں میں دوائن۔ پہلے جو قول والے بزرگ ہیں کہ پہلے تعلیل کریں پھر منصرف غیر منصرف کا حکم لگائیں، ان کے نزدیک بھی دوائن، لیکن اس صورت میں یہ تنوین تمکن کا ہوگا۔ اور جو حضرات فرماتے ہیں کہ پہلے منصرف اور غیر منصرف کا حکم لگاؤ بعد میں تعلیل کرو، ان کے ہاں بھی پڑھا جائے گا دوائن، لیکن ان کے ہاں دوائن کا تنوین عوض ہے۔ اتنی بات آگے ذہن میں۔ اب نیچے آ جاؤ۔ تعلیل دوائن اصل میں بولو تو صحیح، با کے و مقابل لام کلمے کے ما قبل مقصود، اس کو یا سے تبدیل کیا تو دواعن سے دواعن سے، پھر ضم یا کے اوپر ثقیل تھا اس کو گرا دیا، ہو گیا دواعین۔ پھر التقاء ساکنین و درمیان یا اور نون تنوین مقدرہ کے پہلا مد تھا اس کو حذف کیا تو دواعین سے دوائن۔ تعلیل لم یدعو لم یدعا، لم یدعو یدعا، لم یدعو لم یدعا، تعلیل لم یدعو لم یدعا، اس کو یدعو یدعا سے بنایا، لم یدعو لم یدعا کو بس یدعو یدعا سے بنایا، یدعو یدعا، یہ فعل مضارع کے صیغے تھے، جب چاہا کہ جہد کا صیغہ بنائیں، لم جہدیہ ابتدا میں لایا آخر میں جزم کیا، علامت جزم کی 5 صیغوں میں حرف علت کو گرا دیا، اور 7 صیغوں میں نونات اعرابیہ گرا دیا، اور 2 صیغوں میں کچھ فرق نہیں کیا چونکہ وہ مبنی تھی۔ تو اب یدعو سے حرف علت کو گرا دو، لم یدعو، اور یدعا سے حرف علت کو گرا دو، لم یدعا، تدعو سے لم تدعو، تدعا سے شابس، ادعو سے لم ادعو، ادعو سے لم ادعو، ندعو سے لم ندعو، ادعا سے لم ادعا، ندعا سے۔ اتنی بات آ گئی ذہن میں؟ ایک بزرگ نظر نہیں آ رہے، بزرگ مولانا حکیم غلام محی الدین صاحب کا جو مرید ہے، نام کیا اس بزرگ کا ہے؟ موجود ادھر بزرگ، نصر اللہ کو رات کو تیل لگانے کے لیے کبھی آتے ہیں، کیا نام ہے اس کا؟ نظر نہیں آ رہے جی؟ نہیں، رحمت اللہ نہیں، علاء الدین نام کا، علاء الدین صاحب ہے کہیں؟
علاء الدین صاحب ہے کسی ستون کے پیچھے نظر نہیں آ رہے. حضرت صاحب موجود ہے لیکن وہ روحانی شکل میں ہے, نظر نہیں آ رہا ہے. ہم جیسے گناہ گاروں کو وہ نظر نہیں آ رہا ہے چونکہ وہ روحانی شکل میں ہے اور ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں جسمانی شکلوں میں. رحمت اللہ صاحب ذرا اس بزرگ کو پھر سنبھالنا. یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہیں بھی. علاء الدین ہے اس کا نام ہے. قانون ہر حرف علت کے واقع شد در آخر فعل مضارع غیر بدل حمزہ وقت دخول جوازم و بنا کردن امر حاضر معلوم حذف کردہ شود وجوباً. بھئی اس قانون کا نام ہے لم یدعو. موجود ہے بزرگوں آخری کون بولے علاء الدین آپ کا نام ہے نا؟ نہیں, یہ ستون کے پیچھے. آپ کا کیا نام ہے؟ عبد الناصر. آپ کو تلاش کر رہا ہوں. آپ حضرت مولانا حکیم غلام الدین صاحب کے آپ ہو مرید؟ ہاں, تو آپ کو تلاش کر رہا ہوں. علاء الدین صاحب تو وہ امام صاحب ہے, وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے اپنی جگہ پر. علاء الدین وہ ہے, آپ کو میں تلاش کر رہا ہوں. تھوڑا سا ستون سے اس طرف ہو جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھئی اس قانون کا نام ہے لم یدعو. ادعو کا اس قانون کا نام ہے. اس قانون کے لیے ایک حکم اور 5 شرطیں ہیں. حکم یہ ہے کہ حرف علت کو حذف کر کے پڑھنا واجب. حرف علت چاہے واو ہو, چاہے الف ہو, چاہے یا ہو, اس کو حذف کر کے پڑھنا واجب ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ حرف علت آخر میں ہو. اعتراضی مثال وعد قول. دوسری شرط ہے کہ آخر فعل کا ہو, یعنی صیغہ فعل کا ہو. اعتراضی مثال داعب رامی. تیسری شرط ہے کہ فعل مضارع کا صیغہ ہو. اعتراضی مثال دعا رما, کہ اصل میں دعا. چوتھی شرط ہے کہ یہ واو اور یا حمزے سے تبدیل شدہ نہ ہو. اعتراضی مثال یجرو یعنی یو. پانچویں شرط یہ ہے کہ حرف جوازم داخل ہو یا امر حاضر معلوم بنانے کا ارادہ ہو. اعتراضی مثال یدعو تدعو, کہ اس پر نہ حرف جوازم داخل ہے نہ امر حاضر معلوم بنانے کا ارادہ. اتفاقی مثال یدعو سے لم یدعو, تدعو سے امر بناؤ, تدعو سے ادعو, یدعا سے لم یدعا, الف کو گرا دیا. یرمی سے لم یرمی. ترزا سے ارزا, ترزا سے ترمی سے ارمی, ترمی سے ارمی. تعلیل لتدعون دراصل لتدعو بود. لتدعون دراصل چونوں تاکہ سکیلا بدو متصل شد لتدعون شد. پس التقاء ساکنین شد میان واو و نون مدغم. پہلا ان کا غیر مدہ یعنی واو جمع کا تھا, اس کو حرکت ضمے کی دی تو لتدعون سے لتدعون ہو گیا. لتدعین اصل میں تھا لتدعی, نون تاکہ ثقیل جب اس کے ساتھ ملایا تو ہو گیا لتدعین. کیا ہو گیا؟ پھر التقاء ساکنین ہوا درمیان یا اور نون مدغم کے. پہلا غیر مدہ یا واحدہ کا تھا, اس کو حذف کیا تو لتدعین سے لتدعین ہو گیا. لتدعین سے لتدعین ہو گیا.
قانون در التقاء ساکنین علی غیرتی، قانون در التقاء ساکنین علی غیرتی. اگر ساکن اول غیر مدہ واو جمع باشد آن را حرکت ضمہ میدن وجوباً، و اگر ساکن اول غیر مدہ یا واحدہ باشد آن را حرکت کسر میدن وجوباً. اس قانون کا نام ہے لتدعون لتدعین کا. اس قانون کا نام، اس قانون کے لیے ہر حکم کے لیے پہلا حکم یہ ہے کہ واو کو حرکت ضمہ کی دے کر پڑھنا واجب ہے. پہلا حکم یہ ہے کہ واو کو حرکت ضمہ کی دے کر پڑھنا واجب ہے. پہلا حکم یہ ہے کہ واو کو حرکت ضمہ کی دے کر پڑھنا واجب ہے. واو کو حرکت ضمہ کی دے کر پڑھنا واجب ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ التقاء ساکنین علی غیر حدی ہو. اعتراضی مثال احمار احمور، یہ التقاء ساکنین. فاروق آپ کے قریب والا بھی ایک ساتھی نظر نہیں آ رہا ہے. محمد جان ہے، محمد جان، میر محمد جان صاحب. یہ کس کی جماعت میں ہے نا میر صاحب؟ نہیں، کس کی جماعت میں ہے؟ اس کا نگران کون ہے جی؟ اختر. اختر کہاں ہے جی؟ نہیں، وہ تو ابھی میں نے خود تلاش کیا نظر نہیں ہے. پھر تو آپ فرما رہے کہ سویا ہوا ہے. ذمہ داری کا تو یہ معنی ہوتا ہے کہ آپ میرے کہنے کے بغیر ایک اور بزرگ بھی نظر نہیں آ رہا ہے مجھے، اور بزرگ بھی ایک حضرت مولانا نور الامین صاحب کا فرزند ہے ادھر کہیں؟ وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے مجھے. سارے ماشاءاللہ بے ادبوں کی جماعت ہے، سویا ہوا. حضرت صاحب آرام فرما رہے ہیں. حضرتوں کے بارے میں کچھ ادب سے جو ہے زبان آدمی استعمال کرے حضرات کے بارے میں. یہ کس کی جماعت میں ہے نا؟ اس کا نگران کون ہے؟ اختر یہ آپ کی جماعت میں ہے جی؟ جی اچھا. یہ انتہائی غلط طریقہ ہے. آدمی جب آیا ہے گھر چھوڑا ہے تو پھر کچھ ہڈیوں کو پگھا لے گا تو کچھ کام بنے گا. سونے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. پہلا حکم یہ ہے کہ واو کو حرکت ضمہ کی دے کر پڑھنا واجب ہے. واو کو حرکت ضمہ کی دے کر پڑھنا واجب ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ التقاء ساکنین علی غیر حدی ہو. اعتراضی مثال دوسری شرط ساکن اول غیر مدہ ہو. اعتراضی مثال اضربون، اضربون. اور تیسری شرط یہ ہے کہ واو جمع کی ہو. اعتراضی مثال لَوِسْتَطَعْنَا، اصل میں تھا لو استطعنا. اب لو استطعنا کے درمیان یہ حمزے کو گرا دو تو واو بھی ساکن سین بھی ساکن. پہلی شرط موجود ہے کہ التقاء ساکنین علی غیر حدی ہے. دوسری شرط بھی موجود ہے کہ ساکن اول غیر مدہ ہے.
اس میں دوسری شرط میں موجود ہے کہ ساکن اول غیر مد ہے، اور تیسری شرط یہ تھی کہ واو جمع کی ہو. واو کس کی ہو؟ اعتراضی مثال ہے لا وستطعنا، اعتراضی مثال لا وستطعنا، اعتراضی مثال ہے لا وستطعنا. اتفاقی مثال ہے لتدعون، اتفاقی مثال لتدعون، اتفاقی مثال ہے لتدعون، لتدعون. محمد اسماعیل ہے، اسماعیل، اسماعیل ایک ساتھی ہے ادھر کہیں بیٹھتا ہے. ہر دن کہاں بیٹھتے ہو؟ نہیں، پھر وہ اور ساتھی ہے اس طرف بیٹھتا ہے ادھر کہیں کہیں. نہیں وہ نہیں ہے. لے تدعون، اتفاقی مثال اب لتدعون پہلی شرط موجود ہے کہ التقاء ساکنین علی غیر حدی ہے، دوسری شرط غیر مد ہے، تیسری شرط شاباش. اب واو جہاں پر بھی جمع کی ہو تو اس کو حرکت ضمہ کا دینا واجب ہے. اس میں حرکت ضمہ کی دے کر پڑھنا. یہ حقیقت میں التقاء ساکنین علی غیر حدی کا جو چوتھا حکم ہے اس کا حصہ ہے، لیکن اس میں یہ تھا کہ جو ساکن کلمے کے آخر میں ہو اس کو حرکت دینا واجب ہے. کسرت در تحریک ساکن اصل است و غیر او بسبب عارض، یہ وہ غیر او بسبب عارض کی ایک صورت ہے کہ اگر یہ واو جمع کی ہو تو پھر اس کو حرکت ضمہ کی دے کر پڑھنا واجب ہے. دعاہ اللہ اصل میں کیا تھا؟ دعاہ اللہ. اب دعاہ میں کالبہ جاری کرو، شاباش. دعاہ سے دعاو، پھر التقاء ساکنین سے دعاو، التقاء ساکنین سے دعاو. اب ادھر سے لفظ اللہ کا حمزہ وصلی گر گیا. اب یہ پہلا ساکن جو واو ہے، یہ واو کون سی ہے؟ واو جمع کا ہے. اب اس کو حرکت ضمہ کی دے کر پڑھنا واجب. دعاہ اللہ. لم یخشو اصل میں یخشیون، کالبا سے یخشابن، التقاء ساکنے سے یخشون. اب لم لگا دو، لم یخشو، لم یخشو. اب لم یخشو کے بعد لگا دو الناس. اب الناس کا حمزہ وصلی گر گیا تو لام بھی ساکن اور یخشو کا. اب یہ پہلا ساکن جو ہے یہ واو جمع کا ہے اور غیر مد ہے. اس میں اب اس قانون کے تحت اس کو حرکت ضمہ کی دے دو تو لم یخشو سے لم یخشا الناس، لم یخشا الناس، لم یخشا. بات سمجھ میں آ جائے گی؟ چلو ایک مثال اور دے دو. تمنو اصل میں کیا ہے؟ تمنیو، کالبا سے تمنا، التقاء ساکنے سے تمنو. اب آگے الفضل لگا دو، تمنو الفضل. اب الفضل کا حمزہ وصلی گرا دو، تمنو الفضل. اب یہ واو جمع کا ہے اور غیر مد ہے، اس کو حرکت ضمہ کی دے کر پڑھو. تمنا الفضل، تمنا. دوسرا حکم یہ ہے کہ یا کو حرکت کسرے کی دے کر پڑھنا واجب.
پہلی شرط التقاء ساکنین نہ غیر حدی ہو، اعتراضی مثال. دوسری شرط ساکن اول غیر مد ہو، اعتراضی مثال اضربین، اعتراضی مثال اضربین، اعتراضی مثال. اور تیسری شرط ہے کہ یا واحدہ مؤنثہ کی ہو، اعتراضی مثال ضارب یلقوم، اصل میں یہ تھا ضاربین اور ضاربان رفیع حالت میں، ضاربین نسبی جری حالت. اب القوم کی طرف اضافت سے نون کو گرا دیا تو ہو گیا ضاربین قوم. اب یہ ضاربین قوم کا جو یا ہے یہ یا واحدہ مؤنثہ کی نہیں، ہم نے کہا یا واحدہ مؤنثہ. اتفاقی مثال ہے لتدعین، لتدعا، لتدعیا، لتدعو، لتدعی. اب آخر میں نون ثقیل لگا دیا، لتدعین. التقاء ساکنین علی غیر حدی ہے اور پہلا ساکن غیر مد ہے. تیسری شرط میں موجود ہے یا واحدہ مؤنثہ کی ہے، اس کو حرکت کسرے کی دے کر پڑھو تو لتدعین سے لتدعین کر کے پڑھنا واجب ہے. لتدعین سے. تعلیل دعیا دراصل دعوا بود، تعلیل دعیا دراصل واقع وا مقابل لام کلمہ فعلا اسمی کے، اس واو کو یا سے تبدیل کر دیا تو دعوا سے دعیا ہو گیا. واو لام کلمہ فعلا اسمی یا میشد وجوباً، و یا لام کلمہ فعلا اسمی واو میشد وجوباً. اس قانون کا نام ہے فتویٰ تقویٰ کا، اس قانون کا نام ہے فتویٰ تقویٰ. اس کے لیے دو حکم ہیں، ہر حکم کے لیے بولو تو صحیح تین شرطیں. پہلا حکم یہ ہے کہ واو کو یا سے تبدیل کر کے پڑھنا واجب ہے. پہلا حکم یہ ہے کہ واو کو، پہلی شرط یہ ہے کہ واو مقابلے لام کلمے کے ہو. اعتراضی مثال ہے اولا، اعتراضی مثال اولا بروزن فعلا کہ یہ واو لام کے مقابلے میں نہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ فعلا کے وزن پر ہو. اعتراضی مثال دعوا کہ یہ فعلا کے وزن پر ہے، فعلا کے وزن پر. اور تیسری شرط یہ ہے کہ فعلا بھی اسمی ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ فعلا بھی اسمی ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ فعلا اسمی. اعتراض مثال غزوہ کہ یہ فعلا صفتی ہے، اس کا معنی جہاد کرنے والی عورت یا لڑنے والی عورت. اتفاقی مثال ہے دعوا، اتفاقی مثال دعوا، وا مقابل لام کلمے کے ہے، فعلا بھی ہے، اسمی بھی ہے. اب اس کو یا سے تبدیل کرو، دعوا سے دعیا، دنوا سے دنیا، الوا سے الیا. دوسرا حکم یہ ہے کہ یا کو واو سے تبدیل کر کے پڑھنا واجب. پہلی شرط یہ ہے کہ یا مقابل لام کلمے کے ہو. اعتراضی مثال بیضا، اعتراضی مثال بیضا بروزن فعلا، بیضا بروزن فعلا. دوسری شرط یہ ہے کہ فعلا کے وزن پر ہو. اعتراضی مثال رمیا، اعتراضی مثال رمیا بروزن. تیسری شرط ہے کہ فعلا بھی اسمی ہو. اعتراضی مثال صدیہ، صدیہ کا معنی ہے پیاسی عورت، یہ ایک صفت ہے پیاس کا لگنا، پیاسی عورت. اعتراضی مثال صدیہ. اتفاقی مثال ہے فتیا تقیا، فتیا تقیا. اب یہ فتیا تقیا یا مقابل لام کلمے کے ہے، فعلا کے وزن پر ہے، اسمی ہے. اس یا کو واو سے تبدیل کیا تو فتیا سے فتوا، تقیا سے تقوا کر کے پڑھنا واجب. فتیا سے فتوا، تقیا سے تقوا. اتنی بات آ گئی ذہن میں. اب فعلا جو ہے، فعلا دو قسم پر ہے. ایک ہے فعلا اسمی اور ایک ہے فعلا صفتی.
ایک ہے فعلا، ایک اسمی دوسرا صفتی. فعلا اسمی، فعلا صفتی. اچھا اب فعلا اسمی جو ہے اس میں لام کلمہ اگر واو ہے تو وہ یا ہو جاتا ہے. فعلا اگر اسمی ہے، فعلا اسمی صفتی نہیں، فعلا اسمی لام کلمے کے مقابلے میں اگر واو ہے، لام کلمے کے مقابلے میں اگر واو ہے اس کو یا کر کے پڑھنا واجب ہے. جیسے کہ دعوا کو دعیا کر کے پڑھنا واجب ہے. جیسے کہ دنوا کو دنیا، دنوا سے دنیا، دنوا سے دنیا. اگر فعلا اسمی جو ہے لام کلمے میں یا ہے پہلے سے، فعلا اسمی اگر لام کلمے کے مقابلے میں واو ہے تو اس کو یا کریں گے. اگر پہلے سے ہی یا ہے اس کو اپنے حال پہ برقرار رکھا جاتا ہے. اگر یا ہے تو اس کو اپنے حال پہ برقرار رکھا جائے گا. جیسے کہ فتیا، جیسے کہ فتیا، جیسے کہ نظر آ رہا ہے بھائی. فعلا اس کی دو قسمیں ہیں، فعلا اسمی، فعلا صفتی. فعلا اسمی. اب اگر صیغہ فعلا کے وزن پر ہے اور یہ ہے اسمی، ٹھیک ہے. اب لام کے مقابلے میں اگر آتا ہے واو تو اس کے پہلے حکم کا تعلق اسی کے ساتھ ہے تو اس کو پھر یا سے تبدیل کریں گے. جیسے دعوا سے دعیا، دنوا سے دنیا. اگر لام کلمے کے مقابلے میں یا ہے اس کو اپنے حال پہ برقرار رکھیں گے. اگر کیا ہے یا ہے تو اس کو اپنے حال پر برقرار رکھا جائے گا. اتنی بات آ گئی ذہن میں. اگر فعلا ہے صفتی، فعلا کیا ہے صفتی، تو اس کی بھی دو قسمیں ہیں. فعلا صفتی کی بھی کیا ہے دو قسمیں ہیں. اگر فعلا صفتی لام کلمے کے مقابلے میں واو ہے تو اس کو اپنی جگہ پر برقرار رکھا جاتا ہے. اگر لام کلمے کے مقابلے میں واو ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا. جیسے کہ غزوا، جیسے کہ غزوا. اب غزوا بروزن فعلا، یہ فعلا صفتی ہے، لام کلمے کے مقابلے میں واو ہے، اس کو اپنی جگہ پر برقرار رکھا. اگر فعلا صفتی ہے لام کلمے کے مقابلے میں یا ہے، لام کلمے کے مقابلے میں کیا ہے تو اس کو بھی اپنی جگہ پر برقرار رکھا جاتا ہے. جیسے کہ قصیا، جیسے کہ قصیا، قصیا، قصیا. اتنی بات آ گئی ذہن میں. اب تھوڑی سی توجہ کرو. فعلا اگر اسمی ہے، فعلا اگر کیا ہے اسمی ہے، فعلا اگر اسمی ہے. آپ ابھی آ گئے پہلے تھے، یہ کالے رومالے والا ساتھی جی، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد نعیم. بس ہم آپ کو تلاش کر رہے تھے، محمد اسماعیل نہیں. آپ نظر نہیں آ رہے تھے پہلے. اتنی بات آ گئی ذہن میں. فعلا جو ہے فعلا اسمی، فعلا کیا ہے اسمی. اگر لام کے مقابلے میں واو ہے، اگر لام کے مقابلے میں یا ہے. اگر فعلا ہے صفتی، لام کے مقابلے میں اگر واو ہے برقرار رکھیں گے، لام کے مقابلے میں اگر یا ہے برقرار رکھا جاتا ہے. اب یہ فرق سمجھو. ضمہ جو ہے، ضمہ حرکتوں میں
سب سے ثقیل جو ہے حرکتوں میں وہ کون سی حرکت ہے؟ ضمہ ہے. اور حروف علت میں سب سے زیادہ ثقیل واو ہے. اتنی بات ہے ذہن میں. اب یہ فعلا اسمی دن واو شروع میں ضم ہے آخر میں واو ہے. تو دونوں طرفوں میں اس میں سکل تھا. دونوں طرفوں میں کیا ہے؟ سکل ہے. شروع میں ضم ہے وہ بھی ثقیل اور آخر میں واو ہے وہ بھی ثقیل. اب اس کو اعتدال پہ لانا تھا ایسے میں تاکہ کم از کم ایک طرف اگر سکل ہے تو دوسری طرف سے اس میں خفت پیدا ہو. اس لیے اس واو کو یا سے تبدیل کر کے پڑھنا واجب ہے. تو اب دعوا سے دعیا. اب ابتدا میں ثقیل ہے آخر میں یا خفیف ہے. تو اب یہ کلمہ جو ہے اعتدال پہ آ گیا کہ مکمل خفیف بھی نہیں مکمل ثقیل بھی نہیں ہے. اتنے بات آگے ذہن میں. اگر کیا ہے فعلا اسمی اخیر میں ہے یا جیسے کہ بولو تو صحیح خود یا. اب یہ پہلے سے ہی اعتدال پر ہے. پہلے سے ہی یہ طالب علم بالکل ٹھیک ہے ٹھگ نہیں ہے. اس کو ذرا و یضربو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب فت یا اب شروع میں ضمہ ہے ثقیل ہے اور آخر میں خفیف ہے. تو یہ پہلے سے ہی اعتدال پر ہے اس لیے اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. اب آگے آ گیا فعلا صفتی. اگر فا کے مقابلے میں کیا ہے واو ہے. فا کے مقابلے میں واو ہے تو اس کو بھی اپنی جگہ پر برقرار رکھا جاتا ہے تاکہ فعلا اسمی اور فعلا صفتی میں فرق ہو جائے. میں یہ فعلا اسمی ہے اب اس کو تو دنوا سے دنیا کر دیا. اب اگر فعلا صفتی میں بھی غزوا سے غزیا کر دیں تو پھر صفت اور اسم میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے. اس لیے اس میں واو کو اپنی جگہ پہ برقرار رکھا جاتا ہے تاکہ فعلا اسمی اور فعلا صفتی میں فرق ہو جائے. اتنی بات آ گئی. اب سوال ہوتا ہے کہ فرق کے لیے برعکس کیوں نہیں کیا کہ فعلا اسمی میں تو واو کو اپنی جگہ پہ برقرار رکھتے اور صفتی میں واو کو یا سے تبدیل کرتے تو تب بھی فرق ہو جاتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسم جو ہے یہ ہمیشہ پہلے ہوتا ہے اور صفت جو ہے وہ بعد میں ہوتا ہے. وجود کے اعتبار سے اسم پہلے ہے صفت تو تعلیل کے اعتبار سے بھی اسم کو پھر مقدم رکھا کیونکہ فعلا اسمی جو اسم ہے یہ وجود کے اعتبار سے بھی اسبق ہے تو تعلیل کے اعتبار سے بھی اسبق. تو اس لیے تعلیل اس میں کیا دنوا سے ہو گیا دنیا. اور یہ غزوا جو ہے یہ فعلا صفتی ہے یہ وجود کے اعتبار سے بھی بعد میں ہے تعلیل کے اعتبار سے بھی. اب واو کو تو یا کر دیا اسمی میں اس لیے اس کو اپنے حال پہ برقرار رکھا. اور فعلا صفتی کی لام کلمے کے مقابلے میں یا ہو جیسے قص یا اس کو بھی اپنی جگہ پر کیونکہ اس میں پہلے سے اعتدال ہے کہ کلمے کے اگر شروع میں سکل ہے ضمے کی وجہ سے تو کلمے کے آخر میں یا کی وجہ سے خفت ہے. اس لیے یہ بھی پہلے سے اعتدال پر ہے نہ مکمل خفیف ہے تو نہ مکمل ثقیل ہے. یہ ٹکڑا آئے سمجھ میں. اب آگے ہے فعلا. اب دوسرے حکم پہ آ جاؤ. اور دوسرا حکم یہ تھا کہ ویا لام کلمہ فعلا اسمی واو میں شود. ویا لام کلمہ فعلا اسمی واو میں شود. یا کوئی کاغذ دے دو بس یہ میل دیا. فعلا کی بھی دو قسمیں ہیں. فعلا کی بھی دو قسمیں ہیں. فعلا کی دو قسمیں ہیں. فعلا کی
ایک اسمی تے دوسرا صفتی، اسمی صفتی۔ پھر اسمی کی بھی دو قسمیں ہیں، لام کلمے کے مقابلے میں یا واو ہوگا یا لام کلمے کے مقابلے میں یا ہوگی۔ لام کلمے کے مقابلے میں واو ہوگا یا لام کلمے کے مقابلے میں یا ہوگا۔ لام کلمے کے مقابلے میں واو ہو جیسے دعوا، جیسے کہ دعوا پر وزن فعلا، جیسے کہ دعوا پر وزن فعلا۔ اب اس میں بھی اس واو کو یا سے تبدیل نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں بھی پہلے سے ہی اعتدال موجود ہے کہ دعوا شروع میں فتح ہے، شروع میں کیا ہے اور فتح خفیف ہے، اور آخر میں واو ہے، واو ثقیل ہے، تو شروع میں خفت ہے، آخر میں ثقل ہے۔ اس میں تو اب جب شروع کے اندر کیا ہے خفت ہے اور اس کے مقابلے آخر میں ثقل ہے تو برابر ہوا، تو اس لیے یہ کلمہ بھی پہلے سے اعتدال پر ہے، اس لیے اس میں بھی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ دعوا کیا پڑھیں گے اس کو؟ دعوا۔ اگر فعلا اسمی ہے کلمے کے آخر میں یا ہے، فعلا اسمی ہے اور کلمے کے آخر میں کیا ہے یا ہے، جیسے کہ تک یا، جیسے کہ تک یا، تک یا، تک یا، فت یا، اس میں اب یہ تک یا فت یا اس میں دونوں طرف سے خفت ہے، شروع میں فتح خفیف حرکت ہے اور آخر میں یا خفیف حرف علت ہے، تو دونوں طرف اس میں خفت تھی نا۔ اب اس کو جو ہے اعتدال پہ لانا تھا، اس کو اعتدال پہ، اب اس لیے یہ دوسرا حکم یہ کہ یا لام کلمہ فعلا اسمی واو میں شبد، اس میں چونکہ اس میں بالکل خفت ہے، اب اس کو اعتدال پہ لانا ہے تو اس لیے یا کو واو سے تبدیل کرو، تو تک یا سے تقوا، تک یا سے تقوا، فت یا سے فتوا۔ اب یہ اعتدال پہ آ گیا کہ ابتدا میں خفت ہے تو اخیر میں سکل ہے، بولو تو صحیح، نہ مکمل سکل ہے نہ مکمل اس میں خفت ہے۔ آگے ہے فعلا صفتی، فعلا صفتی، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، لام کلمے کے مقابلے میں یا تو واو ہوگا یا لام کلمے کے مقابلے میں یا ہوگا۔ اگر لام کلمے کے مقابلے میں واو ہے جیسے کہ شہوا، جیسے کہ شہوا پر وزن فعلا، اب اس کو اپنی جگہ پہ برقرار رکھیں گے چونکہ اس میں پہلے سے ہی اعتدال ہے، شروع میں خفت ہے آخر میں ثقل ہے، شروع میں خفت ہے اور آخر میں ثقل ہے، اس لیے اس کو اپنی جگہ پر برقرار رکھیں گے۔ اگر فعلا صفتی ہے اور کلمے کے آخر میں یا ہے جیسے کہ صد یا، جیسے کہ صد یا، اب اس کو بھی اپنی جگہ پر برقرار رکھیں گے، اگرچہ حالانکہ اعتدال پر نہیں ہے کہ اس کے ابتدا میں بھی خفت آخر میں بھی خفت ہے، لیکن اس کو اپنی جگہ پر برقرار رکھا جاتا ہے تاکہ فعلا اسمی اور فعلا صفتی میں فرق ہو جائے، تاکہ فعلا اسمی فعلا صفتی میں فرق ہو جائے، اس کو بھی اپنی جگہ پہ برقرار رکھا جاتا ہے تاکہ اسمی اور فعلا صفتی میں فرق ہو جائے۔ اب اگر کہو کہ برعکس کریں تو برعکس کا پھر وہی جواب ہے کہ اسم جو ہے وہ ہمیشہ سابق ہوتا ہے، صفت ہمیشہ بعد میں آتا ہے وجود کے اعتبار سے، تو تعلیل کے اعتبار سے جب اسم کے اندر ہم نے تعلیل کی وہ تک یا سے تقوا کر دیا تو صدیا کو اپنی جگہ پہ برقرار رکھا جائے گا، اس کو صدوا نہیں کریں گے، اگر اس کو صدوا کریں تو پھر فعلا اسمی اور فعلا صفتی میں فرق نہیں رہتا ہے۔ اتنی بات آ گئی ذہن میں؟ تو کل اس کی بھی 4 صورتیں، 4 صورتوں میں سے صرف ایک صورت میں دوسرا حکم جاری ہوگا،
اور فعلا کی بھی کل 4 صورتیں، ان 4 صورتوں میں سے صرف ایک صورت میں قانون کا حکم جاری ہوتا ہے. اتنی بات آ گئی ذہن میں؟ شاباش.